لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صلوات بر محمد قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کروں آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. اس کا ثواب سید عباس حسین مرحوم ابن سید شجاعت علی مرحوم کی روح کو اصال کر دیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عزیزان محترم، مجلس ایصال ثواب ہے اور بعنوان چہلم منعقد ہے. اس طرح کی مجالس میں کچھ مخصوص موضوعات ہوتے ہیں اور انہی موضوعات کے تحت گفتگو ہوتی ہے. عام طور سے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اس دنیا میں کوئی منکر نہیں ہے. سب سے زیادہ جو چیز انسان کے سامنے آتی رہتی ہے وہ موت ہے. روزانہ ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر شہر، ہر ملک میں بسنے والے لوگوں کے درمیان سے کوئی نہ کوئی اٹھتا رہتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز سے سب سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے آج تک انسان اس چیز کو پہچان نہیں سکا. نہیں، لوگ سب سے زیادہ ناآشنا جس چیز سے ہیں وہ خود موت ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا مسئلہ تو پھر دوسرے کے ساتھ پیش آتا ہے. وہ حیات اور وہ زندگی جو انسان لے کر کے پھرتا رہتا ہے، خود اس زندگی کو بھی انسان پہچان نہیں سکا. اور چونکہ حیات سمجھ میں نہیں آئی ہے اس لیے موت بھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی. موت سمجھنے کا ایک راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان حیات اور زندگی کو سمجھ لے. جس دن زندگی سمجھ میں آئی اس دن موت خود بخود سمجھ میں آئی. دوسری طرف ایک تو یہ کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کا سامنا کرتا ہے وہ موت ہے. دوسری طرف جس چیز سے سب سے زیادہ گھبراتا ہے وہ بھی موت ہے یا ذکر موت ہے. حتیٰ ذکر موت سے انسان گھبراتا ہے. آپ کسی اچھے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر گھر میں 2-4 بار موت کا ذکر کر کے دیکھ لیجئے. منگنی ہو، رجگا ہو، بارات ہو، نکاح ہو، وہاں 2-4 بار
موت کا ذکر کریے، دیکھیے کتنے ہاتھ بڑھیں گے آپ کا منہ بند کرنے کے لیے. کہاں خوشی کے موقع کے اوپر ذکر موت لے کر کے بیٹھ گئے آپ. چھوڑیں، کوئی اچھی بات کریں. یعنی اس کہنے والے کو یہ سمجھ میں آیا کہ موت سے بری کوئی بات نہیں ہے، اسے چھوڑیں، کوئی اچھی بات کریں. جبکہ یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، یہ طے ہے کہ موت آنی ہے، مگر انسان ذکر موت سے بڑا گھبراتا ہے. اب یہ پتہ نہیں صحیح یا غلط، بہرحال یہ واقعہ مشہور ہے کہ کوئی بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، سارے دانت ٹوٹ گئے. تو بڑا عجیب و غریب خواب تھا. اچھا، ہر خواب دیکھنے والا بیچارہ، اس کی ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی تعبیر بتا دے، ہے نا. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ خواب نہیں، سیدھے بشارت ہی ہے، تو اس کی تعبیر ہوگی ضرور. کیونکہ بہت سارے خواب جو ہے وہ انسان کے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہت سے خواب گیس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، بہت سے خواب غلط سونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ خواب ایسے ہیں کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں، جو سچے ہوں گے ان کی کوئی تعبیر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت 5-10% خواب ہوتے ہیں. تو بادشاہ صاحب انہوں نے خواب دیکھ لیا کہ ان کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. تو ان کو کون سی مشکل، انہوں نے بلا بھیجا جتنے بھی بڑے بڑے عالم تھے سب کو دربار میں حاضر کیا. کہا تھا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ لوگ اس کی اچھی سی تعبیر بتائیں. اب معبرین سب ہمتن گوش، جی صاحب فرمائیں. انہوں نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو ایک صاحب پڑھے لکھے تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا بہت آسان سی تعبیر میں بتاتا ہوں. کیا ہے تعبیر؟ کہ آپ کے سارے دوست احباب رشتہ دار ناطے دار سب آپ کے سامنے مر جائیں گے. یہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سب کی موت آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے. کتنا نالائق بد اخلاق انسان ہے، بد تہذیب، بے ادب. اسے یہ سلیقہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے حضور کیسی بات کرنی چاہیے. لے جاؤ اسے قید خانے میں ڈالو. بیچارہ صحیح بول رہا تھا، قید خانے میں چلا گیا. مگر اب وہ بے چینی کہ بھائی کوئی تو بتائے تعبیر کیا ہے میری. ایک کا انجام دیکھ چکے تو اب کون اٹھے. ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا میں تعبیر بتاتا ہوں. کہا جی آپ بتائیے. کہا صاحب آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر آپ کے سارے دوست احباب رشتہ دار سے زیادہ طولانی ہے. توجہ کریے. بادشاہ نے کہا ہاں یہ کوئی اچھی تعبیر تم نے بتائی ہے. اب آپ بتائیے کہ ان دونوں تعبیروں میں کوئی فرق ہے. اس نے کہا کہ آپ اپنے سارے رشتہ داروں کی موت خود دیکھیں گے، اور اس نے کہا کہ آپ کی عمر ان سارے رشتہ داروں سے زیادہ طولانی ہے. بات دونوں نے ایک ہی بتائی ہے، فرق یہ ہوا کہ پہلے میں ذکر موت ہے، دوسرے میں ذکر حیات ہے. انسانی مزاج موت سننا نہیں چاہتا، زندگی سننا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مزاج انسانی وہ چاہتا ہے زندگی کی بات ہو، موت کی بات نہ ہو. جبکہ موت زندگی کا کمال ہے. زندگی جب کمال تک پہنچتی ہے تو اسی کمال کا نام موت ہے. موت زندگی کی انتہا ہے. حیات جب انتہا کو پہنچتی ہے تو اسی انتہا کو موت کہتے ہیں. بہت توجہ کریے گا. موت سے زیادہ انسان کو کے لیے کوئی بہترین موعظہ نہیں، موت سے بہتر کوئی انسان کے لیے رہنما نہیں، موت سے بہتر کوئی انسان کا ہادی نہیں. اگر واقعی انسان کو موت یاد رہے تو آپ یقین جانیے کہ دنیا سے آدھے سے زیادہ جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. مشکل یہی ہے کہ یہ یقین ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، اس کے باوجود انسان موت کو بھولا رہتا ہے یا بھلائے رکھنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ موت کا ذکر اس کے سامنے ہو، وہ نہیں چاہتا کہ موت کو بار بار یاد دلایا جائے. بہرحال وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک موضوع ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر، ہے نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان زندگی کو سمجھے، اور جب زندگی کی طرف آئے گا، بہت توجہ رکھیے، بہت طولانی گفتگو نہیں کروں گا. جب زندگی کی طرف آئے گا
تو بہت سارے سوالات یہ زندگی لے کر کے انسان کے سامنے کھڑی ہوگی، اور وہ بنیادی سوالات ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور آپ ایک چہلوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تھوڑی سی تمیز۔ بہت سارے سوالات زندگی انسان کے سامنے رکھے گی، اور بہرحال انسان کو ان سوالات کے جوابات تلاشنا۔ کچھ بنیادی سوال ایسے ہیں کہ جس کے حل کے بغیر انسان قطعاً اپنے ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت توجہ کریے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انسان کو ڈیزائن ایسا کیا ہے، ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کی تلاش میں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب سے ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے۔ اور اسی جستجو نے انسان کو پتھروں اور غاروں کے ایس سے نکال کر کے آج چاند تک پہنچا دیا۔ یعنی جتنی انسان کے اندر استعداد و صلاحیت ہے، جتنا علم ہے، جتنا ریسرچ ہے، یہ سب اسی ایک تجسس کی بنیاد پر کہ قدرت نے اپنی کسی مخلوق کے اندر یہ کوالٹی نہیں رکھی ہے سوائے انسان کے۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، انہیں چارہ جہاں دکھے گا وہاں منہ مار دیں گے، وہ پلٹ کے نہیں دیکھیں گے کھیت کس کا ہے، اپنا ہے، غیر کا ہے، دوست کا ہے، دشمن کا ہے۔ مگر انسان کو جب بنایا تو اس نے ہر چیز کے پیچھے تجسس کی ایک صلاحیت انسان کو دی ہے نا۔ ایک گھاٹ کے اوپر بکری بھی پانی پیے گی، انسان بھی پانی پیے گا۔ بکری پانی پی کے موڑ کے اپنے راستے چلی جائے گی، انسان پانی پینے کے بعد سوچنے لگے گا یہ نہر کون سی ہے، یہ دریا کون سا ہے، کہاں سے نکلی ہے، کتنے علاقوں سے گزری ہے، کہاں پہ جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو صلاحیت قدرت نے دی ہے انسان کو دی ہے۔ توجہ کریے گا، اسی جستجو اور تلاش والی صلاحیت کی بنیاد پر انسان ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ورنہ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، آج سے 1000 سال پہلے ان کی جو لائف گزارنے کا جو طریقہ تھا، زندگی گزارنے کا جو ہنر تھا، آج بھی اسی پر باقی ہیں۔ انسان نے پتے باندھنے سے شروع کیا، آج کہاں سے کہاں پہنچا۔ انسان غاروں میں رہتا تھا، آج کیسی کیسی بلڈنگیں بنا رہا ہے۔ مگر جانور جیسی زندگی آج سے 1000 سال پہلے، 1,00,000 برس پہلے گزار رہا تھا، وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیونکہ جانور کیوں نہیں سوچتا، انسان سوچتا ہے کیوں۔ اسی ایک کیوں کی بنیاد پر یہ انسان ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اگر ذہن میں سوال نہیں پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں اور جانور میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ لہذا قدرت نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ چیزوں کی شناخت کرے، سمجھے، پرکھے، ریسرچ کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو کر رہا ہے انسان، سمندروں کی تہ میں اترا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایک کیڑے، ایک ایک مکوڑے، ایک ایک مچھلیاں، ایک ایک جانوروں کے بارے میں تحقیق، یہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے، کتنے دن کی زندگی رہتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں دنیا میں سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، ٹیلی ویژن کی صورت میں ہو یا سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر چیز کے بارے میں یہ انسان تحقیق کر رہا ہے۔ فضاؤں کے بارے میں تحقیق، چاند کے بارے میں تحقیق، سورج کے بارے میں تحقیق، ستاروں کے بارے میں تحقیق، دریاؤں کے بارے میں تحقیق، ہر شے کے بارے میں کر رہا ہے۔ ایک ایک چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے، پتھی، پھول، پھل، ہر چیز کی حقیقت جاننے پہ تلا ہے یہ انسان۔ توجہ کریے گا، مگر پلٹ کے کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی حقیقت نہیں سمجھنا چاہتا کہ پہلے اپنے کو پہچانوں۔ 3 بنیادی سوال ہیں امیر المومنین کے کہ پہلے یہ دیکھو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ اگر ان سوالات کو تم نے حل کر لیا تو اب اس کے بعد وقت ہی وقت ہے پیڑوں کے بارے میں جانو، پھلوں کے بارے میں جانو، پتیوں کے بارے میں جانو، مگر پہلے اپنے بارے میں جانو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ یہ 3 سوالات معلوم ہونے چاہیے۔ کیوں آئے ہو؟ بنانے والے کا کوئی موڈ تھا کہ اس نے وخل کر دیا، پیدا کر دیا، ایسا تھا یا کوئی ہدف ہے؟ خوب توجہ کریے گا۔ اب ذرا
قدرت نے انسان کا جو انٹروڈکشن و تعارف کرایا وہ سن لیجئے جلدی جلدی. بہت ساری آیات ہیں قرآن میں مگر میں صرف ایک سلسلے سے آپ کو ایک میسیج و ایک پیغام تک لے جاؤں گا. جب آپ قرآن میں انسان کو دیکھیں گے تو اس کے بہت سارے پہلو آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے. کل ملا کر کے ایک اس کا اہم ترین پہلو ہے اور وہ ہے اس کی عظمت, اس کی بلندی. خوب توجہ کریے گا کہ اس پوری کائنات میں سب سے بلند مخلوق میں نے جسے قرار دیا ہے وہ تم ہو, یعنی حضرت انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ہم نے انسان کو محترم بنایا, ہم نے انسان کو صاحب کرامت بنایا, ہم نے انسان کو صاحب عزت بنایا, ہم نے انسان کو چلنے کے لیے سواری دی. ہم نے انسان کے علاوہ دوسری کسی مخلوق کو سواری نہیں دی. توجہ کریے, قرآن ہے. اور یہ سواری اسے صرف خشکی میں نہیں دی, دریاؤں میں چلنے کے لیے دریا والی سواری دی, خشکی میں چلنے کے لیے دوسری سواری دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے اسے خشکی میں بھی سواری دی, ہم نے اسے دریاؤں میں بھی سواری دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے تنہا اس انسان کے لیے پاکیزہ رزق کا اہتمام کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے اس کو اپنی بہت ساری مخلوق پر بافضیلت بنایا. خود انسان بحیثیت انسان بہت محترم ہے, یعنی کچھ نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں, انجینئر نہیں, پروفیسر نہیں, عالم نہیں, کچھ نہیں, انسان ہے. اس انسانیت کی بنیاد پر قدرت نے اسے اتنی چیزیں عطا کی ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بہت توجہ کریے. لقد کرمنا بنی آدم, جو بھی اولاد آدم میں ہے وہ مکرم ہے. بہت توجہ کریں گے. جسے بھی اولاد آدم میں ہم نے پیدا کر دیا وہ محترم ہے. اس قدر محترم ہے کہ ہم نے اپنے اس بندے کو مسجود ملک بنا کر کے یہ پیغام دیا کہ تم سب سے اوپر ہو, فرشتوں کی پیشانی تمہارے سامنے جھکے گی. خیال رکھنا اس دنیا میں جانے کے بعد اہرے غیرے کے سامنے سر نہ جھکاتے پھرنا. نعرہ سلوات. اپنی ہر مخلوق سے تمہیں زیادہ محترم بنایا. اگر یہ احساس باقی رہے, اگر یہ فکر باقی رہے, اگر یہ خیال باقی رہے کہ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بہتر میں خود ہوں, تو جب میں بہتر ہوں تو میں چاند کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں پتھر کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں درختوں کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں جانوروں کے سامنے نہیں جھکوں گا. بنانے والے نے مجھے محترم بنایا اور اتنا محترم بنایا ہے کہ ہرگز اجازت نہیں دی کہ تم ما سوى اللہ, اللہ کے علاوہ کہیں جھک نہیں سکتے. بہت توجہ کریے گا. میں اس بنیادی سوال تک آہستہ آہستہ آ رہا ہوں کہ انسان کیا کرنے آیا اس دنیا میں. مگر قرآن نے جہاں سے پہلے انسان کے ذہن کی آبیاری کی ہے, یہاں سے چل رہا. یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں کہ جو انسان سے زیادہ محترم ہو. تو جب انسان سے زیادہ محترم نہیں ہے تو ہر شے انسان پر قربان ہوگی, انسان کسی شے پر نہیں قربان ہوگا. پیدا کیا اللہ نے جو احساس کرے گا فرش عذاب مصلی دونوں پاس کرے گا. چادر تطہیر کے سائے میں آئے ہیں رب پنجتن میں زہرا کو یوں خاص کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. خوب توجہ رکھیں. تم اس بات کی گارنٹی دو کہ کہیں نہیں جھکو گے. تمہیں بحیثیت انسان کہیں جھکنے کی اجازت نہیں. کوئی چیز جا رہی ہے چلی جائے, کیونکہ وہ چیز جسے حاصل کرنے کے لیے جھکو گے وہ چیز تم سے پست ہوگی.
کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی پوسٹ، کوئی منصب، کوئی ممبرشپ، کہیں کے ممبر بنا دیے جاؤ، کسی پارٹی میں جھنڈا اٹھانے کا موقع مل جائے، جھکے چلے جا رہے ہو۔ عظمت پہچانو کیا ہو، تمہیں کتنا بلند بنایا ہے اس کا خیال رکھو، اتنا بلند بنایا ہے کہ تمہیں اپنے علاوہ کہیں جھکنے کی اجازت نہیں دی۔ بس اب بات کو کھول رہا ہوں، جب یہ میں کہہ رہا ہوں جھکنا تو اس کا مطلب سجدہ نہیں ہے۔ توجہ کریے کہ آپ سوچیں ہاں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، نہ، کہیں ذرا بھی جھکنے کی اجازت خدا نے کسی بندے کو نہیں دی۔ انسان اتنا محترم ہے کہ سجدہ تو بہت دور کا مسئلہ، سجدے سے کم میں بھی آپ کہیں نہیں جھک سکتے، اتنے بلند ہیں سوائے خدا کے۔ وہ توجہ کریے گا، سوائے خدا کے۔ اب آپ کہیں کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اللہ نے خود جھکایا ہے کہ یہاں احترام کرو، جھک جاؤ ان کے سامنے، پیشانی خم کر لو، تھوڑا سا شانوں کو جھکا لو ادب سے، احترام سے، تو یہ جھکنا ہی تو ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں کہ جہاں خدا نے انسان کو جھکنے کی اجازت دی ہو، کوئی نہیں۔ میں چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں بات بالکل راسخ ہو جائے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ صرف ایک جگہ پر، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ خود ذات پروردگار، میرے علاوہ یہ بندہ کہیں نہیں جھکے گا۔ ٹھیک، چاند انسان کے سامنے جھکے گا، ستارے انسان کے سامنے جھکیں گے، درخت انسان کے سامنے جھکیں گے، توجہ کریے گا، یہ پہاڑ انسان کے سامنے جھکیں گے، پوری کائنات انسان کے قدموں میں جھکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا خلق ہوئی ہے ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا اپنی ساری توانائی اور انرجی خرچ کر دے انسان کے قدموں پر، تاکہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ یہ پوری دنیا بنائی گئی ہے انسان کے لیے تاکہ انسان کو کامیاب بنا دیا جائے۔ انسان کیوں آیا ہے اس دنیا میں؟ انسان کیوں ہے؟ کیا کرنے آئے ہیں ہم اس دنیا میں؟ ہے کوئی مطلب اس کا؟ ایک مقصد ہے بس۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ صرف ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں ہے اور کچھ نہیں۔ بہت توجہ کریے، وہ مقصد کیا ہے؟ کہ وہی وہ مقصد ہے جو بالغ ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک ہر موڑ پر جو کام میں نے تم سے کہا ہے اس میں اسی مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ کیا کرنے آیا اس دنیا میں؟ اللہ سے قریب ہونے۔ بس اس دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے ہے، اور اس کا مقصد ہے اللہ سے قریب ہونا۔ توجہ کریے گا، اللہ سے قریب ہونا۔ ہم نے تم سے کہا کہ نماز پڑھو، کہا نہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے کہو قربتاً الی اللہ۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ نماز ہی مقصد ہے یا نماز کا بھی کوئی مقصد ہے؟ کہا نہیں، نماز مقصد نہیں ہے، نماز کا بھی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہا قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ 2 مہینے کے بعد روزہ آ رہا ہے، روزہ رکھتا ہوں، کیوں بھائی؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اس کے 2 مہینے کے بعد حج کا موسم آ جائے گا، آپ حج کرنے چلے گئے، کیوں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ پھر محرم کا زمانہ آ گیا، صبح میں مجلس، دوپہر میں مجلس، رات میں مجلس، یہاں مجلس وہاں مجلس، یہ کیوں آپ بار بار مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں؟ کہا قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کیوں؟ قربتاً الی اللہ۔ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کیوں؟ قربتاً الی اللہ۔ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کیوں؟ قربتاً الی اللہ۔ خمس نکال رہے ہیں، کیوں؟ قربتاً الی اللہ۔ جہاد کر رہے ہیں، کیوں؟ جو کچھ ہم نے تم سے کہا ہے سب میں ایک نیت ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا۔ یعنی یہ طے ہو گیا انسان اس دنیا میں صرف اس لیے آیا ہے کہ اپنے اللہ سے قریب ہو جائے۔ اس قربت کے لیے یہ سارے اعمال رکھے گئے۔ بہت قریب آ گیا آپ کو لے کر کے، توجہ رکھیے گا۔ ان ساری اعمال کا ایک ہدف ہے کہ اس بندے کو اس کے رب سے قریب کر دیا جائے۔ سوال میرے نوجوانوں، بچوں، چھوٹے بھائیوں سے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اللہ میاں کس آسمان پہ ہیں؟
چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پہلے کہاں گئی؟ جب بھی کہیں قریب ہونے کا مسئلہ آئے گا تو پہلے کوئی ٹارگٹ طے کرنا پڑے گا. توجہ کریے گا. اب چلتے ہیں سفر میں، کہتے ہیں اب ہم بالکل جونپور کے قریب آ گئے، تو یعنی جونپور اور آپ کے درمیان کوئی دوری ہے، اس دوری کو جتنا آپ کم کرتے جائیں گے اتنا قریب آ گئے. خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹھا نہ کہیں، نہیں سنا آپ نے؟ کرسی پہ بیٹھا ہے باقاعدہ. وہ اتنا بڑا ہے کہ کرسی پہ بھی پورا آٹتا نہیں ہے، 4 انگل ہر طرف سے باہر نکلا ہے. یہ والے خدا کی بات ہو رہی ہے نا. یہ خدا تو اتنا مجبور ہے بیچارہ، جو اپنے لائق ایک ڈھنگ کی کرسی نہ بنا سکے. توجہ کریں، جو ایک ڈھنگ کی کرسی نہ بنا سکے وہ آپ کو کیا کچھ بنائے گا. اس خدا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو آسمان پہ بیٹھا ہے اور آخرت کے دن آنے والے مومنین سے شیک ہینڈ کرے گا. ٹھیک ہے، وہ ہوگا کسی کا خدا، مجھے اس سے بحث نہیں. ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو آل محمد کا خدا ہے، جو اہل بیت کا خدا ہے، جو معصومین کا خدا ہے. نہیں جو قرآن والا خدا ہے، جو نہج البلاغہ والا خدا ہے، جو حسین ابن علی کا خدا ہے. یہ خدا جسم نہیں رکھتا. یہ خدا کہاں ہے؟ مالک کہاں ہے تو؟ کہو میں بتاتا ہوں، نحن اقرب الیک من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تم سے قریب ہوں. تم خود اپنے سے اتنا قریب نہیں ہو جتنا میں تم سے قریب ہوں. تو مکانی اعتبار سے تو میں اتنا قریب ہوں. اب سمجھو یہ جو قربتاً اللہ ہے، خدا سے قریب ہونا، یہ جگہ کے اعتبار سے نہیں. بجاگیے گا دی تو بڑی محنت کی میں نے. یہ جگہ کے اعتبار سے نہیں کہ خدا کہیں مخصوص جگہ ہے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی 2 قدم آگے ہو گئے، 4 رکعت پڑھی 4 رکعت اور قریب آ گئے. یہ قربت نہیں ہے. خدا جسم نہیں ہے، خدا میٹر نہیں ہے، خدا مادہ نہیں ہے. توجہ کریے گا. پھر اس کی ذات و صفت ایک ہے. خدا سے قریب ہونا یعنی صفات خدا سے قریب ہونا. توجہ کریں، خدا سے قریب ہونا یعنی الہی صفتوں سے قریب ہونا. یہ جب آپ کہتے ہیں قربتاً اللہ، تو یہ قربتاً اللہ یعنی خدا کہیں ہے ہم قریب ہو جائیں گے، نہ الہی صفات سے میں قریب ہو جاؤں. کاش میری بات پہنچ جائے. اللہ کی صفتوں سے میں قریب ہو جاؤں. اللہ کی صفتیں بھی کہیں ہیں نا، الہی صفت سے قریب ہونا یعنی الہی صفت کا میری روح میں اتر جانا. مشکل بحث ہے پوری فلسفے کی. توجہ کریے گا. اور اب وہ موقع آ چکا ہے کہ اب ابتدائی بحثیں چھوڑی جائیں. کب تک انہی پہلی اور دوسری درجے کی باتیں ہوں گی؟ ذرا اوپر آئیں آپ عرفان کے میدان میں، معرفت کے میدان میں. قربتاً اللہ کا بس ایک مقصد ہے کہ الہی صفات سے قریب ہونا. بس نماز کیا کرے گی؟ آپ کو اللہ کی صفات سے قریب لائے گی، یعنی الہی صفتیں آپ کی روح میں اترنا شروع ہو جائیں گی. روزہ کیا کرے گا؟ آپ کو اللہ کی صفتوں سے قریب لائے گا، یعنی اللہ والی خصوصیتیں آپ کی روح میں آنا شروع ہو جائیں گی. توجہ کریے گا. یہ ہے قربتاً اللہ کا مقصد. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور ایسا ہوتا ہے کہ صفت خدا کی ہوتی ہے، اس کا ظہور کسی بندے سے ہوتا ہے. اب توجہ رکھیے گا، اس کا ظہور کسی بندے سے ہوتا ہے. اس دنیا میں وہ کون سے بندے ہیں کہ جن کے وجود سے سب سے زیادہ اللہ کی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی جو اللہ کی صفتوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں. جو ایسے بندے آپ کو مل جائیں، اب دیکھیے نتیجے کو مس نہ کریے گا، 2 جملوں کے بعد آ رہا ہے، پوری توجہ رکھیے گا. ایسے بندے جہاں مل جائیں جن کے وجود میں اللہ والی صفتیں نظر آئیں کسی حد تک بھی، خدا کہتا ہے اب یہاں جھک جاؤ. توجہ کریے گا، اب یہاں جھکو. مطلب سمجھے آپ؟ اس کا احترام کرو. یہ محترم ہے، انسان ہونے کے ناطے تو تم یہ برابر ہو. لہذا میں نے منع کیا، خبردار کسی کے سامنے نہ جھکنا.
صرف ان بندوں کے سامنے جھکو گے جن کے وجود سے اللہ والی صفتیں ظاہر ہوں۔ میں نے اپنے لیے خود مشکل مول لی ہے، اتنا مشکل مسئلہ، اور وہ بھی ممبر کے اوپر، اور ایسا موضوع آسان نہیں ہے، مگر آپ حضرات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ جس بندے میں جتنا میری صفت نظر آئے اس کا اتنا احترام کرو، جھکو۔ کون ہے اس دنیا میں جس کے وجود میں الہی صفتیں ہیں؟ ہر زمانے میں اس زمانے کا نبی، لہذا نبی محترم ہے، اس کا احترام کرو، اس کا احترام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری صفتیں کہاں پاؤ گے؟ کسی نہ کسی میں پاؤ گے نا۔ سب سے زیادہ تمہارے زمانے کا جو نبی ہے، اس میں میری صفتیں ہیں، اس کے سامنے جھکو۔ جھک جاؤ کا مطلب سجدہ نہیں، اس کا احترام کرو، یہ محترم ہے، اس کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اس کے ساتھ دب کر کے رہو۔ پھر ان سے اوپر اس کائنات میں کوئی ہے جس کے وجود میں زیادہ اللہ والی صفتیں ہوں؟ کہا انبیاء کو ہٹاؤ گے تو پھر ائمہ آئیں گے، سب سے زیادہ ان کے وجود میں اللہ والی صفتیں نظر آئیں گی، لہذا انبیاء سے زیادہ محترم ائمہ ہوں گے، امام محترم ہوگا، اس کے وجود میں اللہ کی ہر صفت نظر آئے گی، لہذا اس کا احترام زیادہ کرا دیا۔ میں نے گفتگو تھوڑا سا چینج کی ہے، اب سیکوینس میں آ جائیے، اب ترتیب دے لیجئے۔ سب سے زیادہ محترم اس کائنات میں کون؟ ائمہ، امام، معصومین۔ توجہ کریے گا، کیوں محترم؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ والی صفت سب سے زیادہ ہے۔ ان کے بعد دوسرے درجے پہ کون لوگ محترم؟ پھر نبیوں کی باری آئے گی، ایک کم 1,24,000 پیغمبر، ان کے وجود سے اللہ والی صفتیں ظاہر ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر کون آئے گا؟ بلا شک کہہ رہا ہوں، ماں باپ۔ توجہ کریے گا، ایک فہرست بنایا آپ محترم لوگوں کی، معصومین 14، اس کے بعد انبیاء، انبیاء کے فوراً بعد اگر کوئی محترم ہے تو ماں باپ ہیں۔ توجہ، ماں باپ بھی کیوں محترم ہیں؟ کیونکہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ میری صفت جہاں سے ظاہر ہوگی وہ یا ماں ہوگی یا باپ ہوگا۔ توجہ کریے گا، اس لیے محترم بنایا، اور میں ہی ہوں نا، میں نے تم سے کہا تھا خبردار کسی کے سامنے مت جھکنا۔ مسئلہ ماں باپ کا آ گیا، میری صفتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، میں کہہ رہا ہوں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ دیکھو جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو احترام سے شانوں کو جھکا کے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد والے خدا کا شکر محمد کو پھر سلام کرو، خدا کا شکر محمد کو پھر سلام کرو، علی کے عشق میں سجدہ رکوع قیام کرو، اور ذکر مہدی سے بلند پر سے اسلام کرو، اپنے ماں باپ و والم کا احترام کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، سبدن نہ دوستی کرنا، نماز پڑھ کے 72 کی پیروی کرنا۔ نعرہ صلوات۔ میرے ساتھ جانی متوجہ رہے، میں قریب لے آیا آپ کو۔ ماں باپ میں کون سی صفت خدا ہے؟ بزرگوں سے معذرت ساتھ وہ تو پہنچ رہے ہیں، اور جو نوجوان ساتھی ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ والی صفت ماں باپ ہے جی، اللہ کی کیا صفت ہے؟ سب سے پہلی، اب میں صرف گنا ہی سکتا ہوں، آپ کو وضاحت نہیں کر سکتا، صرف شمار کرا دوں مثال کے طور پہ جلدی جلدی۔ ماں باپ کے اندر اللہ والی پہلی صفت صفت خالقیت ہے، پیدا کرنا کام ہے خدا کا، یہ اللہ کی صفت ہے، مگر اس خالقیت کی صفت کا ظہور ہوتا ہے ماں باپ سے۔ توجہ کریے گا، لہذا آپ یہ نہ سمجھے کہ اس گوشت پوشت ہو، ہڈی اور ڈھانچے اور چمڑے کی وجہ سے ماں باپ کو محترم بنایا نا، اللہ والی صفت یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے، لہذا جھکایا گیا۔ تو اصل میں ماں باپ کے سامنے نہیں جھکایا ہے، خدا نے اپنی صفت کے سامنے جھکایا۔ توجہ، ایک خالقیت، دوسرے رزاقیت، رزق دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی صفت ہے؟ بولیے بھائی، خدا کی۔ اس صفت کا ظہور کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں اور باپ سے۔ یا ماں اپنا خون جگر پلاتی ہے، یا باپ اپنے پسینے اور خون کو ایک کر کے آپ کے لیے نوالے کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ رازق ہے، مگر اس کی یہ صفت ظاہر ہوتی ہے یا ماں سے یا باپ سے۔ دو،
ربوبیت تربیت کس کا کام ہے؟ کس کی صفت ہے؟ خدا کی۔ یہ صفت ظاہر کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں باپ سے۔ توجہ کریے گا، رحم و کرم یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے کہاں سے ظاہر ہوگی؟ ہو سکتا ہے پڑوسی بھی آپ کے لیے بڑا رحم دل ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار، مگر آپ کے ماں باپ سے زیادہ، تو سب سے زیادہ یہ صفت کہاں سے آپ کے لیے ظہور کر رہی ہے؟ ماں باپ۔ کتنی صفتیں ہو گئی ماں باپ میں؟ چلے ایک اور سن لیں، مغفرت کس کی صفت ہے؟ بخش دینا، بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کرنا، یہ خدا کی صفت ہے۔ یہ صفت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ ماں باپ سے۔ یہ خدا ہے کہ نالائق سے نالائق بندوں کو 2 بار توبہ اور شرمندہ ہونے پہ معاف کر دیتا ہے، یا ماں باپ ہیں کہ بار بار غلطی کرنے کے بعد ایک بار ہاتھ جوڑ لیا غلطی ہو گئی معاف کر دیتے۔ اس صفت کا ظہور بھی ماں باپ سے ہوتا ہے۔ یہ تو صرف مثال اور نمونے کے طور پہ چند گنا دیا آپ کو، وقت نہیں ہے میرے پاس، تاکہ یہ بات متيقن ہو جائے۔ الہی صفتوں کا ظہور ہوتا ہے، الہی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں ماں باپ کے وجود سے۔ اس بنیاد پر ماں باپ محترم ہے، اور اسی بنیاد پر نبی محترم ہے، اسی بنیاد پر امام محترم ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی روح میں الہی صفتیں آ سکتی ہیں؟ جواب آ نہیں سکتی، لانا ہی ہے، لانا ہی ہے۔ اسی کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ جو بالغ ہونے کے بعد سے ہر عمل کے پیچھے میں نے یہ ذہن میں تمہیں بٹھا دیا قربتاً اللہ، تو یہ سمجھو کہ خدا کہیں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھا ہے کہ اس سے قریب ہو گئے۔ الہی صفتوں سے قریب ہونا ہے۔ صفات کیسے قریب ہوں گی؟ یعنی الہی صفتیں تمہارے وجود سے جلوہ گر ہو جائیں۔ ایک جملہ، مسجدوں میں جماعت قائم ہوتی ہے، مسجدوں میں جماعت قائم ہوتی ہے، مگر روح میں نماز قائم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نفس میں نماز قائم ہوتی ہے، اور میں نے نماز پڑھنے کو کہیں نہیں کہا، پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، جب بھی کہا ہے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب لوگ سمجھے مولوی صاحب کو لا کے جماعت قائم کرا دیا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ خود جماعت کی بنیاد پر ہم ثواب دیتے ہیں۔ اکٹھا ہونا مجھے اتنا پسند ہے کہ ثواب بڑھاتے ہیں، مگر وہ مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز تمہارے اندر قائم ہوگی، باہر نہیں۔ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ فضل ممتاز صاحب 45 سال پورا کر چکے ہیں، 46 47 میں ہیں۔ آپ کہیں کہ مشکوک کیوں بنا رہے ہیں؟ انگلش اور اردو سن کے اعتبار سے 1 سال کا تقریباً ڈیفرنس آ رہا ہے، تو 46 اور 47 سال۔ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ 15 سال نکال دیجئے، اور اس سے پہلے سے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن 15 سال محاسبے کے نہیں، اس کا سوال جواب نہیں ہونا، تو 15 سال نکال دیں۔ اگر ایک آدمی 45 سال کا ہے تو 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے۔ آج مجلس کے بعد ضرور چیک کریں جب بھی فری ہو جائیں کہ اس 30 برس کی نمازوں میں ہم اللہ کی کس صفت سے کتنا قریب ہوئے۔ دیکھیے 100% اللہ والی کوئی ایک صفت بھی آپ کے اندر نہیں آ سکتی، پاسبل نہیں۔ 50% تک بھی ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ 5%، 8%، 10%، یہ والی صفت میں 10% ہم پہنچ چکے ہیں۔ فلاں صفت 5% پیدا ہوئی ہے۔ چیک کرنا ہے نا، چیک کریں کہ اللہ والی کون کون سی صفت میرے اندر کتنے فیصد ہے۔ یہ والی مثلا زیادہ ہے، یہ والی کم ہے، یہ پیدا ہوئی، یہ بالکل نہیں پیدا ہوئی۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس حساب کتاب نہیں ہوگا تو جس کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں نمازیں، یہ بے نور، یہ بے مقصد، یہ بے ہدف۔ اچھا رات میں کوئی فنکشن ہو آپ کے یہاں، آپ نے کسی کو ٹھیکہ دے دیا بھائی اتنے ٹیوب لائٹ لگیں گی، اتنی ہائیلوجن لگے گی، اتنا مرکری، اتنا یہ سی ایف ایل، یہ وہ بالکل چکا چک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
اور شام کو جب آپ کا فنکشن ہوا تو آپ نے موم بتیاں جلا کے کام چلایا، ایمرجنسی لائٹس منگائی گئی، اور صبح کو وہ آ گیا پیمنٹ لینے. آپ نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا چل کے آپ گن لیجئے، ابھی اتارا نہیں ہے. جتنے بلب آپ نے کہے تھے سب لگائے ہیں، جتنے LED کہے تھے وہ لگائے ہیں، جتنا ٹیوب کہا تھا اتنا لگایا، سب ابھی اترا نہیں ہے. پیمنٹ کر دیں گے آپ؟ سوال یہ جو لگانے کو کہا تھا کہ اتنے یہاں اتنے یہاں اتنے یہاں، مقصد جلنا تھا بابو. یہ بتاؤ ان میں سے جلا کتنا؟ اس میں سے کتنوں نے اپنا مقصد پورا کیا؟ کسی نے نہیں. سناٹا. ہم نے بھی تم سے کہا ہے 2 رکعت صبح میں، 4 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں. اس میں سے کوئی ایسا تھا کہ جو مقصد تک پہنچا ہو، نور دیا ہو؟ بے نور بلب لگا کر کے پیسہ لوگے. لگانا مقصد نہیں تھا، اس کا بھی کوئی مقصد تھا. چیک کریں اتنے سال نمازیں پڑھی، 30 سال ہم نے نمازیں پڑھی، 30 سال میں کم از کم 30 رمضان آیا، 30 سال ماہ مبارک رمضان میں اتنے روزے رکھے، ٹھاٹ سے افطار کیا ہے. کسی ایک روزے نے اللہ کی کسی ایک صفت سے قریب کیا؟ کیا بات ہے؟ نہیں کیا. جائیے پیمنٹ لیجئے، خدا سے سمجھ میں آئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کریے. انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے تحقیق کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، آنکھ بند کر کے کام نہیں کرنا ہے. تمہیں جانور نہیں انسان بنایا ہے ہم نے. تم دریاؤں کے بارے میں تحقیق جانتے ہو، درختوں کے بارے میں جانتے ہو، کیڑے مکوڑے کے بارے میں جانتے ہو، اپنی عبادتوں سے غافل ہو. انسان ہو، تمہیں سب سے بلند بنایا میں نے. ہوش میں آؤ، چیک کرو. 10 سال کوئی دوا کھاتے ہو، چیک کرتے ہو نا اتنے دن سے یہ دوا کھا رہا ہوں کچھ اثر ہوا یا نہیں. 25 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے، ہوش نہیں کہ چیک کریں کسی ایک عبادت کا کوئی اثر بھی ہے یا نہیں، کوئی ایک صفت بھی پیدا ہوئی یا نہیں. نہیں وہ پڑھے چلے جا رہے، ٹیبلٹ ہے جو کھائے چلے جا رہے صبح دوپہر شام. کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا آپ نے تو بڑا مشکل کام دے دیا، ہوم ورک. 30 صفات خدا کہاں سے چیک کریں گے؟ شروع کہاں سے کریں بابا؟ کوئی ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے شروع ہوتا ہے، بگننگ. کہاں سے شروع کریں؟ عدالت سے شروع کریں؟ نہیں چل پائیں گے آپ. مغفرت سے شروع کریں؟ نہیں چلیں گے. اب بس نتیجہ کیونکہ وقت ختم ہو گیا. کہاں سے، کس صفت سے شروع کریں؟ یہ ان کے لیے ہے جو واقعی اس مجلس کے بعد کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر شروع کرنا چاہ رہے کہاں سے شروع کریں؟ کس صفت سے شروع کریں؟ اللہ کی اتنی صفات، کہاں سے چلیں؟ چلیں جو ہوا ہوا. اب تک آج سے شروع کرنا چاہ رہے، کہاں سے شروع کریں؟ کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیے اشارہ خود اللہ نے دیا ہے، اور بڑی لطیف سی بات ہے، اور ادبی افراد بیٹھے ہیں، بافہم لوگ ہیں، شعراء ہیں، شاید سلیقے سے محسوس کر لیں. بہت ساری صفتیں. خدا عادل ہے نا، تو عدالت پیدا کرنی ہے آپ کو اپنے اندر. خدا صادق ہے نا، تو صداقت پیدا کرنی ہے آپ کو اپنے اندر. یہ الہی صفتیں ہیں. خدا غفور ہے نا، بخشنے والا، تو بخشنے کا جذبہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. خدا فیاض ہے نا، تو آپ کو کنجوسی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ الہی صفتوں کو پیدا ہونا اس روح میں. مگر شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں خطیب مجلس پڑھنے بیٹھتا ہے کوئی، تو ایک طریقہ تو بہت اچھا ہے، اور وہ یہ کہ پہلے سیٹ کی جائے گفتگو، لکھ لیا جائے، پھر رٹ لیا جائے. تو وہ فرفر ڈھنگ سے پڑھے گا، اور آپ بھی ڈھنگ سے سنیں گے. ہم جیسے کامچور لوگ جو ہیں وہ لکھتے پڑھتے کم ہیں، ذرا دین کو کسی حد تک سمجھ لیا ہے، اپنی زبان میں سمجھانا چاہتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بات شروع میں کہنی وہ آخر میں آ رہی ہے، جو آخر میں کہنی تھی وہ شروع ہی میں ذہن میں آ گئی، تو اوپر کی نیچے، نیچے کے اوپر بات ہو سکتی. شعراء کلام کہتے ہیں،
تو کلام بھی ایک بار اگر کاغذ پہ لکھ لیا ہے تو ترتیب دے لیتے ہیں کہ نہیں یہ والا شعر پہلے نمبر پہ رکھیں، اسے دوسرے پہ رکھیں، اسے تیسرے پہ رکھیں. پھر بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے کبھی کبھی، بعد میں خیال آتا رہا مزہ نہیں آیا، اس کو اوپر ہونا چاہیے تھا، اس کو نیچے ہونا چاہیے. تو یہ سب انسانوں کے یہاں ہو سکتا ہے. کیا اللہ میاں اگر کہیں گفتگو کر رہے ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات آخر کی ہے وہ شروع میں آ جائے، جو شروع کی ہے وہ بیچ میں آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. خود انتخاب خدا حجت ہے، وہ جس لفظ کو جہاں رکھ دے وہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب آپ قرآن کھولیں، صفات خدا کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ کلمات خدا کہاں؟ قرآن مجید. قرآن کھولا آپ نے، شروع کیجئے. سب سے پہلے کس آیت سے ملاقات ہوگی؟ بولیے نتیجہ. کس سے ملاقات ہوگی؟ سورہ حمد شروع ہوگا. سورہ حمد کہاں سے شروع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت توجہ دیں کہ اتنی آسانی سے میں آپ کو دے رہا ہوں راستہ کہاں سے شروع کریں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے. کون اللہ؟ جو بڑا معاف کرنے والا ہے. شروع اس اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ عادل ہے. ٹھیک کر رہا ہوں ترجمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں نا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ کھانے کے ٹائم کا اثر ہو رہا ہے نہیں. شروع اس اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ دینے والا ہے. یہی ہے بسم اللہ کا مطلب. شروع اس اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں ہے. شروع اس اللہ کے نام سے جو عادل ہے. نہیں ٹھیک ہے. شروع اس اللہ کے نام سے جو صادق و سچا ہے. یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں یا نہیں؟ صفت تو ہے مگر وہ اس سے تعارف شروع نہیں کرا رہا ہے. شروع کس سے کرا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. میری صفتوں میں شروعات کہاں سے کرو گے؟ سب سے پہلے جو صفت میں چاہتا ہوں تمہارے سامنے آئے وہ میرے رحم والی صفت. مجلس ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن. میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں عادل ہوں، میں دینے والا ہوں، میں پالنے والا ہوں. سب اپنی جگہ پر. سب سے پہلے الرحمن، میں رحم کرنے والا ہوں. سب سے پہلے میں رحم کرنے والا ہوں. الرحیم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت ہے. توجہ کریے گا. وہ عادل ہے، عدالت سے نہیں ہٹتا. وہ صادق ہے، سچائی سے نہیں ہٹتا. سب اپنی جگہ. مگر ایک آیت ہے دیکھیے بڑی عجیب سی. وہ خود اپنے لیے کہتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ. میں نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے. آیت قرآن کی لکھ لی ہے کا کیا مطلب؟ ویسے ہی جیسے آپ کے لیے کہا کتب علیکم الصیام، آپ کے اوپر روزہ لکھ دیا ہے. تو جیسے آپ کے اوپر اس نے روزہ لکھ دیا ہے ویسے اس نے اپنے آپ کے اوپر رحمت لکھ دی ہے. توجہ کریں آپ. یعنی یہاں سے شروع کرو. بس ایک جملہ کہہ کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں. مجھے اس کا اعتراف ہے کہ کچھ پڑھ نہیں سکا، صرف ایک موضوع کا انٹروڈکشن دیا آپ کو اس گفتگو میں. بس یہاں سے شروع کرو. اتنے سال نمازیں پڑھی ہے تم نے، چیک کرو کہ اتنی نمازوں، اتنے روزوں، اتنی عبادتوں کے بعد دل میں جذبہ رحم کتنے فیصد ہے؟ اگر بے رحم ہو تو سمجھ لو کسی ایک نقط نے بھی کوئی کام نہیں کیا. کیسے پتا چلے گا؟ اپنی اولاد سے رحم تو سب کرتے ہیں. یہ دیکھو دوسروں کے دکھ میں ہونے کے بعد تمہارے اندر کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے شکر کرو کہ میری ایک صفت تمہارے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے. اور دیکھو رات کی تاریکی میں تنہائی میں حساب کتاب کرنا تو خوش فہمی میں اپنے کو بلا وجہ زیادہ نمبر مت دے لینا کہ جب کاپی تم ہی کو دے دی گئی ہے تو ہر آدمی نہیں میرے اندر رحم تو ہے نہ، میں بے رحم تو نہیں ہوں. یہ کیسے طے ہوگا؟ تم تو نمبر 10 میں 10 دے سکتے ہو. آسان موقع ہے اس زمانے میں چیک کرنے کا، بہت آسان موقع ہے. یہ دیکھنا کہ رات میں سکون سے دن بھر کی اپنی مصروفیت کے بعد شام کو کھا پی کر کے سردی میں
اپنے لحاف اپنے کمبل میں جانے کے بعد اطمینان سے اگر نیند آ جا رہی ہے اور کئی ہزار کلومیٹر دور اسی زمین کے خطے پر غازہ میں فلسطین میں تڑپتے ہوئے بچے سسکتی ہوئی عورتیں بکھرے ہوئی لاشیں اگر تمہیں بے چین نہیں کرتے تو کچھ بھی نمبر دو تم بے رحم ہو. اگر ان کی فریادیں اور چیخ تمہارے کھانوں کی لذت نہیں بگاڑ رہی تو تم بے رحم ہو. خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. دنیا کے 2 ارب بے غیرت مسلمان چاہیں تو اس وقت چیک کر لیں کتنے رحم دل ہیں کتنے بے غیرت. ابھی تو پہلی صفت کے پہلے زینے تک نہیں آئے. تم اپنی عبادتوں پہ کر رہے ہو. یہ حدیث روایت غلط نہیں ہے. کتنوں کی عبادتیں خدا ان کے منہ پہ مار دے گا. یہ نمازیں ہیں تمہاری, یہ روزے ہیں تمہارے, یہ حج و عمرہ ہے تمہارا. ابھی تم کتنا دور ہو مجھ سے, میری ایک صفت سے کتنے دور ہو. تم ٹھاٹ سے کہے لگاتے ہو, تم میٹنگوں پہ میٹنگیں کرتے ہو, تم پٹرول اور ڈیزل کا روزانہ معاہدہ کرتے ہو, تم اپنے کاروبار کے پیچھے پڑے ہو, تمہیں فکر بھی نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اپنے بچے سے رحم دکھا کے رحم دل بنو گے, اپنی فیملی کو کھلا کر کے فیاض بنو گے, اپنے بچے کو معاف کر کے غفور و رحیم بنو گے. یہ ساری صفتیں دوسروں کے اندر کتنی, دوسروں کے لیے کتنی تمہارے اندر ہے, وہ نمبر دلائے گا تمہیں. ختم گفتگو. اس ساری عبادتوں کے پیچھے ایک ہدف ہے اور وہ ہے اللہ سے قریب ہونا, مطلب الہی صفت سے قریب ہونا. خلاصہ دے رہا ہوں مجلس کا نتیجہ ایک, اسی ایک کام کے لیے انسان اس دنیا میں ہے بس. 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال 20 سال جتنی حیات دی ہے خدا نے, اس میں یہی چیک کرے گا اتنے دنوں میں تم نے کتنی صفتیں میری اپنے اندر پیدا کر لی. جو بھی محترم ہے وہ اسی صفت کی بنیاد پر محترم ہے. ماں باپ محترم ہیں انہی صفات کی بنیاد پر محترم ہے. فیاض محترم ہے اپنی اسی صفت کی بنیاد پر محترم. عالم محترم ہے چونکہ علم دینا ہدایت کرنا اللہ کی صفت ہے. یہ کام یہ صفت ظاہر ہوتی ہے عالم دین سے, لہذا عالم دین محترم ہے. ختم گفتگو. ائمہ کیوں محترم ہے؟ کیونکہ اللہ والی صفتیں سب سے زیادہ ان کے اندر ہیں. جس صفت کو چھیڑا ہے اسی سے گفتگو کو ختم کیے دیتا. آپ کو دکھاؤں رحم دلی ہوتی کیا ہے. دوسروں کا حق مار کے اپنے بچے کی بھوک مٹا دینا رحم دلی نہیں ہے. اپنے بچوں اپنی اولاد کا حق دشمن پہ لٹا دینا رحم دلی ہے. چلا جا رہا ہے قافلہ جس میں کچھ بوڑھے ہیں, کچھ جوان ہیں, کچھ بچے ہیں, کچھ بیویاں ہیں, اور سامنے سے جھلستی ہوئی گرمی اور جھلساتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں میں ایک لشکر سامنے سے چلا آ رہا ہے. کس کا لشکر ہے یہ؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ سب تو بعد میں طے ہوگا. ان کی حالت دیکھو کیا ہے. پانی ان کا راستے میں ختم ہو چکا, کوئی پانی کی سبیل نہیں. حالت یہ ہے کہ جانوروں کی زبانیں ان کے دہن سے باہر لٹک چکی ہیں, پیاس کا اتنا غلبہ. گرتے پڑتے یہ فوج پہنچی ہے اپنے ٹارگٹ تک. ادھر فرزند زہرا علی و فاطمہ کا لال اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ. کون سا لشکر؟ ایسا لشکر جس میں عورتیں, بچے, بیویاں, بوڑھے, جوان سب ہیں. یہ سفر کرنے کو ہے کہ سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے, گرتے پڑتے پہنچا ہے, ہوش میں نہیں ہے, حواس میں نہیں ہے, جاں بلب ہے, 2-4 منٹ میں سب کی جانیں جانے والی. جو پانی کا ذخیرہ ہے اس کی ضرورت حسین کے بچوں کو بھی ہے, بیویوں کو بھی ہے, اپنے عزیزوں کو بھی ہے, مگر رحم دیکھیں حسین کا. ایک نگاہ ڈالی دشمن کی اس فوج پر, یہ کون ہے؟ یہ حر کا لشکر ہے.
کہتے ہیں بھیا عباس یہ لشکر پیاسا نظر آتا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ حسین جانتے ہیں جس راستے سے یہ لشکر آیا ہے ہمیں اسی راستے پہ جانا ہے، اور اس راستے پہ پانی کی پھر سبیل ہے نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب انہیں پیاس لگے گی تو کیا ہوگا؟ مگر کریم اسی کو کہتے ہیں، دوسروں کا حق لوٹ کے اپنے بچوں کو کھلانا کرم نہیں، اپنے بچوں کا حصہ دوسروں کو کھلانا یہ کرم و رحم ہے۔ کم سے کم تعداد 1000 کی، یہ 1000 کا لشکر جب بیٹھے گا تو بڑی جگہ لے گا۔ وہ بھی ڈسپلن میں آئے نہیں ہیں فوجیوں کی طرح کہ سمٹ کے ایک جگہ بیٹھ جائیں، ہوش میں نہیں، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ ان کے ساتھ جانور اور سواریاں ان کی۔ حکم امام یہ ہے کسی جانور کے سامنے سے بھی تب تک پانی کا ڈول نہ ہٹایا جائے جب تک وہ خوب اچھی طرح سیراب ہو کے اپنے آپ منہ نہ ہٹا لے۔ تو جانور کو پانی پینے میں ٹائم لگتا ہے۔ حالت یہ ہے اس مجمع کی 1000 کے کہ ادھر سے شروع کیا جائے گا تب آخر تک پہنچتے پہنچتے 2-4 مر جائیں گے۔ مگر کوئی ایک جھوٹی روایت آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ پانی تو حسین نے پلانا چاہا اور پلایا بھی، مگر آخر تک جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہاں تک جب نمبر آیا تو 2-4 مر گئے تھے۔ ایسا سنا آپ نے؟ نہیں نا۔ تو جناب عباس نے کتنی تیزی سے سب کو پانی پلا دیا، 1000 کا لشکر، اتنے جانور، پاسبل ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سپہ سالار اور کمانڈر ہونے کے ناطے امام نے حکم جناب عباس کو دیا، مگر پانی تنہا جناب عباس نے نہیں پلایا۔ کہیں اونو محمد پلا رہے تھے، کہیں قاسم پلا رہے، کہیں علی اکبر پلا رہے تھے، کہیں چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لیے لوگوں کو پانی پلا۔ کیا منظر ہے یہ منظر آپ دیکھیں اس سفر کا کتنا خوبصورت ہے۔ ایک فوج ہے جو ان لوگوں کے خلاف آئی ہے، اور جس کے خلاف آئی ہے، جس کا راستہ روکنے آئی ہے، جسے اریسٹ کرنے آئی ہے، اسی فوج کے چھوٹے چھوٹے بچے انہیں پانی پلا رہے ہیں۔ آنکھ بند کر کے کبھی اس فلم کو دیکھیں آپ، ہے نا؟ ایک شخص کہتا ہے مجلس ختم کر دیا دی تو ایک مومن کی سال ثواب کیا لیے، ایک شخص کہتا ہے، اور یہ شخص وہی ہے کہ جو اسی ہور کے لشکر کا سپاہی ہے، کہتا ہے کہ حالت یہ تھی کہ میرا ناکا بڑا کمزور تھا اور پانی ختم ہو گیا تھا، یعنی اونٹنی اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، دھوپ اتنی تیز تھی، تھک گئی تھی، میرے پاس بھی پانی نہیں تھا، میں بھی پیاسا تھا، مگر میں چاہتا تھا کسی طریقے سے یہ اپنی فوج سے مجھے ملا دے، میں پچھڑ گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فوج تک نہ پہنچ سکا اور یہیں یہ مر گئی یا میں مر گیا تو پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا راستے میں، لہذا میں چاہتا تھا میں اپنی فوج تک پہنچ جاؤں۔ کہتا میں کسی طرح سے کوشش کرتے ہوئے اپنے ناکے کو کھینچ کے لے کر کے آیا، مگر قریب اپنی فوج کے نہ آ سکا۔ میں نے دور دیکھا، دھندلا دھندلا دکھ رہا تھا، میری فوج گری تھی، فوج کے کچھ افراد پڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ کھڑے تھے، اور حسین کے ننھے ننھے بچے انہیں پانی پلا رہے۔ کہتا میں دور سے دیکھ سکتا تھا مگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں پکار کے کسی سے پانی مانگ لوں۔ میرا ناکا بھی گر گیا، میں بھی زمین پہ پڑا ہوا تھا، حسرت سے پانی پیتا ہوا لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھوں میرا نمبر آتے آتے میں بچتا بھی ہوں یا مر جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اچانک میری نگاہ پڑی، انہی لوگوں کے درمیان ایک کرسی پہ سید الشہداء امام حسین بیٹھے تھے۔ کہتا میں نے بڑی امید سے ان کی طرف نگاہ اٹھایا، انہوں نے مجھے دور سے دیکھا، نظریں اٹھائی، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، جناب عباس، جناب علی اکبر، اونو محمد، قاسم، اصحاب کے بچے، اصحاب یہ سب پانی پلانے میں مصروف ہیں۔ امام نے کسی کو آواز نہ دی، خود اٹھے، مشکیزہ اٹھا، مشکیزہ لیا، حسین نے خود چلتے ہوئے میرے قریب آئے،
اللہ رحم حسین کا دیکھیں آپ، کرم حسین کا دیکھیں آپ. کہتے ہیں کہ امام قریب آئے، کہتا ہے، اور آنے کے بعد امام نے مجھے مشکیزے سے پانی پینے کو کہا. امام نے پانی گرانا شروع کیا. میں کوشش کرتا تھا کہ پانی پی لوں، مگر اب ہاتھوں میں اتنا راشا آ گیا تھا، اتنی طاقت نہیں تھی، لہذا پانی بار بار چھلک جاتا تھا، پانی گر رہا تھا، میرے دہن تک نہیں جا رہا تھا. اللہ کرم کہتا ہے میں نے دیکھا امام گھٹنوں کو توڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے. امام نے میرے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. اللہ اللہ، یہ وہ سر ہے جس پہ علی اکبر، یہ وہ زانو ہے جس پہ علی اکبر کا سر رہے گا، یہ وہ زانو ہے جس پہ حبیب کا سر ہوگا. اسی زانو پہ حسین نے اس کا سر رکھا. اور پھر وہ شخص کہتا ہے اپنے ایک ہاتھ کو چلو بنا کے میرے دہن سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالنا شروع کیا. جب میں خوب اچھی طرح سیراب ہوا تو میری آنکھوں میں طاقت آئی، میری آغوش، میرے بدن میں توانائی آئی. یہ حسین کا کرم تھا جو میں زندہ بچا. مجلس ختم کر دیا عزیزو. اے کاش ان بے غیرتوں میں سے کوئی ایک غیرت دار ایسا ہوتا کہ آج جسے حسین کے بچوں نے پانی پلایا تھا، چند دنوں کے بعد وہی حسین انہی کے سامنے اپنے 6 ماہ کے بچے کو لیے ہوئے کھڑا ہوگا، ایک جملہ کہے گا، ارے اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو یہ 6 ماہ کا بچہ تو قصوروار نہیں، لاؤ اسے پانی پلاؤ، 3 پھل کا تیر تو چلے گا، اصغر کو پانی نہ ملے گا. اللہ رے حسین کی غربت. امام اپنے بچے کو سینے سے لگائے. الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. باراللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. پروردگار جن مرحوم کے اصال ثواب میں مجلس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما. جو افراد مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال و پاکیزگہ روزگار مہیا فرما. پروردگار جو افراد بے اولاد ہیں ان کی گودیوں میں اولاد نرینہ عطا فرما. ہم سب کے آقا و مولا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. آپ حضرات سے ایک بار اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب سید عباس حسین مرحوم ابن سید شجاعت علی مرحوم کے روح کو ایصال کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی